مان کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة ومن كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد و آواز بلند صلوات آغاز سخن کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ آج کی مجلس کا میرا سارا عنوان ماتمیوں کے لیے ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ماتمی آگے آنے کی کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز کرو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر سلام۔ دعا ہے بانیان کی یہ صفِ ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنا عظیم مشن مقصد یہ سادات لے کے چلے، سیدہ کلال انہیں رہتی دنیا تک آباد فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صفِ ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں میرے ذمہ لگی سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے۔ ہاتھ کھولیے۔ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ آپ بولیے، سامنے بیٹھ گئے چپ کر گئے۔ اللہ تمہیں سارے ولایت میں رکھے۔ التماس ہے یا تو سامنے بیٹھا نہ کریں یا پھر بولا کریں، کیونکہ آپ کے بولنے کے سہارے ہی تو ہم نے چلنا ہے۔ وہ اللہ، اس سے بڑا تعارف توحید کا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین،
تقریباً ہر مجلس میں ابتدائیہ میرا اسی طرح کے جملوں سے ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے جب بھی پڑھا جائے، نشہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چندہ بولے، میرے بچے بولے، آپ ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے پتہ لگے میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھیں۔ ایک چلو میں جملہ مکمل کر لوں تو پھر میں اپنا سفر شروع کروں۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ آئے آئے صاحبان عرفان کے لیے صدر تھی میری، ذکر ہاں اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کیا بات ہے، آپ کو مالک سلامت رکھے۔ سید جیو ایک شاہ صاحب بولے سوشل میڈیا پہ، یہ ولایت اور ماتم قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج اگر یہ باتیں ممبر سے نہ کی گئیں تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی۔ ہاں، اور میرا راستہ بڑا ہی آسان کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کے چہروں سے نقاب اتارے جائیں، بڑا راستہ آسان کر دیا۔ بابا نور شاہ جی نے آج ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کے کہ جس میں دائیں طرف مرشد کھڑا تھا، بائیں طرف مرید کھڑا تھا۔ اب جو پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے وہ پوسٹ دیکھی ہے، کچھ بات کنایہ تن بھی ہونی چاہیے بابا جی، بس انہی کے گرد میری آج کی گفتگو ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تم کہتے ہو ولایت علی ماتم شبیر قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ خرافات ہیں، اپنی جیب میں رکھ۔ ابھی تو تخلیق آدم کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے ولایت کو واجب کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کے لیے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ میں ایک فکرہ بسم اللہ سے سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، ابھی تو تخلیق آدم کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا۔ آئے آئے کہ وہ چلو ایک جملہ میں تبدیل کر کے کہوں، تو کہتا ہے ولایت قوم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں بتاؤں ایک جملے کی صورت میں، جس کی ولایت پناہ شعاؤں کی تجلی دکھا کے اللہ خود کو ولی کہے، اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ بھائی ذرا جلدی بیٹھیے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جس کی ولایت پناہ شعاؤں کی تجلی دکھا کے اللہ خود کو ولی کہے، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ میرے پہلو میں نام کتنا پیارا ہے، علی دوست۔ صاحب کا دیدار ہو گیا ہے، بڑا اچھا ٹائم گزرا، آپ نے وہاں بھی ہوٹل میں بھی ٹائم دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ جملہ میں آپ کی تمازت ایمانی کے حوالے کروں، علی دوست کو دیکھ کے تو پھر علی کی بات کرنی چاہیے نا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کون علی؟ اب اتنا عظیم اجتماع، وہ تا حد نگاہ چہرے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے بڑے عظیم اجتماع میں 20 بندے بول پڑے تو میں مطمئن جاؤں گا۔ تو کہتا ہے یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آسن علی کسے کہتے ہیں؟ جس کی مکمل پہچان اللہ ہونے کی شرط ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہم اپنی طرف سے علی پڑھتے ہیں،
नहीं, रसूल के हुक्म से पढ़ते हैं। आसान आसान बातें जो बच्चों को भी याद हो जाएं, एक जुमला फिर उसके बाद एक जुमला, फिर दो जुमले मातम के हवाले से और एक नाज़िम का टुकड़ा और या अली मदद, इसी में मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। तुम्हें क्या पता विलायत क्या है? अल्लाह अकबर। पूछ कभी उन अंबिया से जाके कि जिन्होंने अली का कलमा पढ़ के नबूवत ली। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठा है, अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। बोलो यार, बोलोगे तो फिर बात बनेगी ना। सैयदा गलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। तीसरा दिन है आज आपकी खिदमत करते हुए। कमाल दाद से आपने नवाजा, इतना काफी नहीं था जितनी खैरात अता हुई है। अगर 2 दिन की दाद से मेरा पेट नहीं भरा तो आज 25, 30, 40 मिनट की दाद लेके मैं क्या करूंगा। लेकिन चाहता हूं तुम्हें उसी मयार पे लेके आऊं जो सैयदा ने तुम्हें सुनने का सलीका अता किया है। अपनी तरफ से विलायत नहीं पढ़ते, रसूल के हुक्म से पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी थी, सल्तनत रिसालत का सुल्तान था, सहाबा की महफिल थी, रसूल अली पढ़ रहे थे। आए आए, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। हाँ, इस जुमले को तमहीद समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर एक फज़ाइल की सतर आपके हवाले करूं। रसूल अली पढ़ रहे थे। चलो जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं उनके लिए सतर बदल दूं। जरा फैसला तो करो, कैसा वो रूह परवर माहौल होगा कि जब नबी अली पढ़ रहे थे। आए आए, बोलिए अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। रसूल बता रहे थे ये भी मेरा अली, 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 ये भी मेरा अली। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कहता है या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली के फजाइल, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा। या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, अगर अली न होते तो क्या होता? काट न जाए वो जुबान जो अली को सलाम न कर सके। ज्यादा से ज्यादा ये होगा मजलिस के बाद हवाला मांग लोगे, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम हो। अब देखना यह है कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। कैमरे की आंख मुझे रिकॉर्ड कर रही है, बात वो करूंगा सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। जो बात करके जाऊंगा उसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। मेरे बानियान को कोई बंदा परेशान न करे। जिसने हवाला बहस करनी हो मेरे से डायरेक्ट करे। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं। जो झूठे की सजा मेरी, तू आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जान और सैयदा जाने। या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, अगर अली न होते तो क्या होता? रसूल धीमे लहजे में मुस्कुरा के फरमाते, मैं तो कब से इंतजार में था तेरे अंदर की खबासत बाहर आए। आहा, क्या बात है, क्या बात है। आप बोले हो ना जैसे बोलने का हक था। क्या बात है। और तेरे झूमने के क्या कहने। सदके इमाम हुसैन आपको सलामत है बाबा जी। मालिक आपकी जिंदगी दाराज करे। मैं तो कब से इंतजार में था तेरे अंदर की पलीदी, तेरे अंदर की निजासत, तेरे अंदर का कोफर, तेरे अंदर का बोक्स बाहर आए। बुलंद आवाज से पूछना, क्या पूछना चाह रहा है? या रसूल अल्लाह, अगर अली न होते तो क्या होता? उठ के भी खड़े हो जाओ तो सदर की कीमत नहीं है। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, अगर अली न होते तो कुरान में नुक्ता न होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अगर अली ना होते तो कुरान में नुक्ता ना होता। या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी और वजाहत फरमाए ना, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, बतूल का हमसर ना होता। वक्त बचाऊं अपना भी तेरा भी नतीजे के करीब कर जाऊं। 2 सवाल किए या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता। तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, तकदीर ने तमाचा मारा, आवाज देके कहता या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तज़किरा, हर वक्त अली के फजाइल। या रसूल अल्लाह, ये बताएं आखिर ये अली है क्या? आखिर ये अली है क्या? रसूल ने जो जवाब दिया है ना, वो जवाब नहीं था, आईना था। हर बंदा अपना चेहरा देखे उस आईने में।
اگر تو صورت نکھر جائے تو علی کو سلام کرے، ورنہ ماں کے حق میں بد دعا کرے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو، معال حاضر رجل یسأل عنی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ لاڑ کھانے والوں رہتی دنیا تک آباد رہے، مقروض ہوں تمہاری سماعتوں کا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مجھ سے میرے ہی بارے جی کنا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک سطر اور سنو پھر مقصد کی جانب بڑھے۔ بالکل یہی سوال تیرے 5ویں امام سے کیا گیا۔ ہاں جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ پوچھنے والا منکر تھا، یہ علی کا اپنا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ نا جی کنا پہلے پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ، بولو گے تو پھر بات بنے گی نا۔ مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ سرکار فرمایا ہوں۔ اچھا ہمارے پنجاب میں جب بندے قیمتی سطر پہ نہ بولے نا تو پھر ذاکر ذکر آ کے یہ کہتا ہے اللہ دی کنا کی تباہ کرے نہ بیٹھے بے ولایت علی تے جو نہیں بولے نہ تو کیا کرنا ہے مجلس۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہوں۔ کیا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ فرمایا ہوں۔ کیا آپ علی جیسا علم نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں۔ کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ فرمایا ہوں۔ کیا آپ علی جتنے فضائل نہیں رکھتے؟ مولا فرماتے رکھتا ہوں۔ مولا پھر وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنی بات نہیں کرتے، علی کی ولایت سناتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو۔ کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا منبر ملا تھا ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے اور تو جان۔ مولا میں پیغام دے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مولا آپ علی جیسے امام، علی جیسی حجت، علی جیسے فضائل، علی جیسا کمال، علی جیسا چہرہ، علی جیسی چال، علی جیسی ڈھال، علی جیسا علم، علی جیسا مرتبہ، علی جیسی حیثیت، علی جیسی طبیعت، علی جیسا مزاج، علی جیسا ہر کچھ رکھنے کے باوجود اپنی بات نہیں کرتے، علی کی بات کرتے ہیں۔ جب دیکھو علی سناتے ہیں، جب دیکھو علی سناتے ہیں، جب دیکھو علی سناتے ہیں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جابر یاد رکھنا میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت پہ یقین نہ رکھو نہ مجھے نماز فائدہ دے گی، نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا، نہ مجھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جی کرا اللہ تمہیں سلامت۔ بھائی سپیکر والے ذرا احسان کا، امام حسین آپ کے دسترخوان میں جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے کائنات سے قیمتی ہوتا ہے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہیں چھوٹے چھوٹے فضائل علی کے پڑھتے ہیں پھر کہتے شرک ہو گیا۔ شرک کی وہ تعریف نہیں جو تو کرتا ہے۔ شرک میں بتاؤں اپنی زبان سے نہیں، رسول کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جس نے چیلنج کرنا ہے رسول کی حدیث کو کرے۔ سید الانبیاء نے اپنے طیب زبان سے فرمایا تھا ان الشرک شکن فی فضائل علی ابن ابی طالب، شرک ہوتا ہی تب ہے جب علی کے فضائل میں شک کیا جائے۔ چپ کر کے بانا بہادری تو کہے نہیں، بول میرا چاہتا اللہ تمہیں سمجھی کرنا، جی کرنا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی؟
جب منبر سے پڑھا جائے علی نے فرمایا زمین میں نے بنائی، چلو جلتے ہو تو یوں ہی صحیح تھے۔ میرے مولا منبر کوفہ پہ بیٹھ کے مشیت کے لہجے میں فرمایا کرتے تھے ایھا الناس، زمین بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں۔ زندگی کل بھی علی کی تھی، آج بھی علی کی ہے، 100 سال بعد بھی علی کی ہے۔ جب میرا مولا چاہے گا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، جب تک جیوں گا ولایت علی پڑھوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھوں گا، کوئی بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی بلائے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی پڑھوں گا، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے اپے سے بھی نہیں ہوں۔ اس سانس میں لعنت جو ولایت علی پہ کمپرومائز کر کے لی جائے، ولایت علی کے بغیر مجھے ابا اچھا نہیں لگتا، میں تیری کا پرواہ کروں گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی فرما رہے تھے زمین بنانے والا میں علی، آسمان بنانے والا میں علی، سورج بنانے والا میں علی، عرش بنانے والا میں علی، کرسی بنانے والا میں علی، لوح بنانے والا میں علی، قلم بنانے والا میں علی۔ اب اور پھٹتا ہے کلیجہ تو اور پھٹے۔ علی فرما رہے تھے انبیاء کو نبوت دینے والا میں علی۔ بولنا بولنا، ہاں فتوہ سے کیا ڈرنا ہے بھائی؟ فتوہ سے ڈر ڈر کے تو یہ دن آ گئے ہیں، علی والوں میں علی سوچ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ فتووں سے نہ ڈرا کر، فتوہ ولایت علی کا تمغہ ہے۔ ذاکر اہل بیت امام حسین آپ کو سلام، فتوہ ولایت علی کا تمغہ ہے۔ اور جب تمہیں علی کے عشق میں کوئی کافر کہے نا، تو غصہ نہ کیا کر، علی کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کر، ایک قدم مولا نے تجھے اور قریب کر لیا۔ آئے 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 آئے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اور یہ بات میری کیا رسائی، میں کیا بیچتا ہوں، میرا قد ہی نہیں کہ میں اتنی عظیم بات منبر سے کر سکوں جب تک دینے والا نہ دے۔ یہ بات مجھے جناب مختار نے سمجھائی تھی کہ جب ابن زیاد کے دربار میں زندان کا قیدی بن کے کھڑا ہوا تھا نا، اور اس نے منبر سے بیٹھ کے کہا تھا ایھا الکافر، اے کافر، کھل کھلا کے ہنسا جناب مختار، آواز سے کہ کہتا ہے ہتھ کڑیوں میں بھی ہنس رہے ہو، موت کے دکھ نے تیری عقل کو زائل کر دیا۔ آواز موت کے دکھ سے میری عقل زائل نہیں ہوئی، بلکہ مجھے مولا کا فرمان یاد آ گیا، میرے علی نے مجھے گود میں میرا سر رکھ کے میری زلفوں میں ید اللہ انگلیاں پھیر کے کہا تھا مختار جب تک تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہا جائے تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ آہا بولو بولو سکی سردار کلندر، آسمان سے مخلوق اتر آئی آج تو علی سننے کے لیے۔ جیو اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی فرما رہے تھے زمین بنانے والا میں علی، آسمان بنانے والا میں علی، عرش بنانے والا میں علی۔ یہاں رکا نہیں میرا مولا، علی فرماتے ہیں عرش بننے کے بعد گر رہا تھا، اللہ نے میرا نام لکھا ٹھہر گیا۔ چلے یار کیا لفاظی کا سہارا لوں، نتیجہ پیش کروں اور گزر جاؤں تیری دعا کے سارے تلے۔ ایک لفظ ہے تمہید، تمہید تو سمجھتے ہو، جب بندہ خطابت کرنا شروع کرتا ہے، تقریر شروع کرتا ہے تو 2-4 منٹ تمہید کے لگاتا بھی آپ کے ذہن تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد جو فضائل پڑھے جائیں اس کے لیے آپ کے ذہن کی زمین تیار ہو گئی۔ تمہید ہوتی ہے نا، کتاب جو بندہ لکھے 2-4 صفحے پہلے تمہید کے لکھتا ہے بھی پتہ لگ جائے تمہید پڑھنے کے بعد کہ کتاب کے اندر اصل بات کیا ہونے والی ہے۔ بابا جی یہی مطلب ہے نا تمہید کا۔ اب لفظ تمہید کو غور سے ذہن میں رکھنا، میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہیں ہر آن جو ایمان پہ تنقید لگتی ہے، تمہیں ہر آن جو ایمان پہ تنقید لگتی ہے، یہ ڈائریاں دیکھ لو
آگے کم از کم 3 سال پہلے یہ 4 مصرے عطا ہوئے تھے، لیکن ممبر کی عزت کی قسم ہے پہلی بار لاڑکانہ نہیں بلکہ جس ممبر پہ بھی گیا ہوں آج پہلی دفعہ ممبر سے یہ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر مہر ولایت لگ گئی تو پورے ملک میں اذان ولایت بن کے گونجیں گے، ورنہ تیرا مقدر اور میرا نصیب۔ لیکن اتنا مجھے پتا ہے اس کی امانت جس کے دل میں علی رہتا ہے۔ تو کہتا ہے شرک ہے، کفر ہے، پتہ نہیں کیا کیا فتوے ڈالتے رہتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں تمہیں ہر آن جو ایمان پہ تنقید لگتی ہے، مجھے وہ ہر گھڑی ایمان کی تجدید لگتی ہے، مجھے وہ ہر گھڑی ایمان کی تجدید لگتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ولی کا ایک کن سے ہی جہاں سارے بنا دینا۔ تمہیں توحید لگتی ہے، مجھے تمہید لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہیں تمہید لگتی ہے۔ ماتم قومی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں آدم کا ماتم ثابت نہ کروں، زیادہ لمبی باتیں کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنے حصے کے وقت میں عبادت مکمل کرنی ہے۔ ایک کتار ہے پیچھے مولا کے مداحوں کی، اپنا چھوڑنا نہیں، وقت ان کا لینا نہیں ہے، بات تسنا بیان نہ چھوڑوں۔ یہ جو زنجیر زنی اور کما زنی کے خلاف حربہ سرائی کرتے ہیں نا، ان کی 4 بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، 4 بڑی، باقی دلیلیں تو چون چون کا مربع ہے۔ وہ جو 4 دلیلیں بڑی ہیں نا وہ سن لو، پھر ایک پھونک میں ان 4 کو ایسے اڑاؤں گا جیسے مکڑی کا جالا اڑتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پہلی دلیل وہ یہ دیا کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلِكُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلِكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چونکہ اللہ نے کہا ہے ہلاکت میں مت ڈالو، تو ماتم اور زنجیر زنی حرام۔ پریشان تم ہو گئے ہو، جواب میں نے دینا، تم نے نہیں دینا، تم سن لو۔ ماتم اور زنجیر زنی چونکہ اللہ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا، حرام۔ دوسری دلیل، چونکہ جان کا خطرہ ہے اس لیے حرام۔ تیسری دلیل، چونکہ ماتم کرنے والے اکثر ریاض سے کام لیتے ہیں، دکھاوے کا کرتے ہیں، اس لیے حرام۔ چوتھی دلیل، وہ کہتا ہے کہ علماء نہیں کرتے، شرفاء نہیں کرتے، تیرے پہنچنے کے کیا کہنے، اس لیے حرام۔ اب یہ 4 دلیلیں ہیں بڑی جو زنجیر زنی اور ماتم کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ آؤ، پہلی تو بات یہ ہے جو اس نے قرآن سے آیت پڑھی ہے نا، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، نہ اس نے پہلا حصہ پڑھا ہے نہ آخری حصہ پڑھا ہے، درمیان میں سے اتنا سے ٹکڑا لے لیا اور بکواس شروع کر رہا ہے۔ وہ جیسے لا تقربوا هذه الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا والی بات سمجھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے، پوری آیت پڑھو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ جا کے گھروں میں قرآن دیکھ لینا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی سبیل میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں، اللہ کی سبیل میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تو بات ہی الٹ ہوگی، یہ تو بات ہی تیرے گلے پڑ گئی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میری سبیل میں خرچ کرو۔ اب میں 15 منٹ بولوں، 20 منٹ بولوں، خمسہ پڑھوں، عشرہ پڑھوں، بات پھر یہی ختم ہوگی۔ آؤ معصوم سے پوچھتے ہیں سبیل لقب کس کا ہے، تو ہر معصوم کی آوازیں اما السبیل فی کتاب اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کی کتاب میں سبیل نام ہے میرے دادا علی کا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ تو بات تیرے گلے میں پھندا بن گئی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو علی کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور تیری دوسری دلیل، ریاکاری سے کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو کوئی حدیث دکھا، کوئی آیت دکھا
کہ جس میں یہ ملے کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے. ہر بات داد کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. کوئی حدیث دکھا، کوئی آیت دکھا جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ ماتم دکھاوا ہے، ریاکاری سے ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر تو بزد ہے تو پکے رہنا، جو کام ریاکاری سے کیا جائے اس پہ حرمت کا فتویٰ تو نے دیا ہے. قرآن پڑھ. سورہ ماعون میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ سَاهُونَ عَنْ صَلَاتِهِمْ، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی پڑھتے ہیں. آئے 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 اللہ تمہیں، ہاں اب پکے رہنا، جو کام ریاکاری سے کیا جائے وہ حرام ہے. دے فتویٰ. میں نے تو قرآن سے تمہیں نماز دکھاوے کی دکھا دیے. پھر تیرا جواب آتا ہے نہیں، جو دکھاوے کی پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو صحیح پڑھتے ہیں وہ تو پڑھے. یہی جواب میرا ہے، جو دکھاوے کی کرتے ہیں انہیں نہ کرنے دے، جو صحیح کرتے ہیں انہیں تو کرنے دے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تیسری تیری دلیل، جان کو خطرہ ہے، احسان کری تے ہاتھ کھولی. اگر تمہارا ہاتھ یہاں سے نہ آیا، بی بی نے خیرات ہی نہیں دی. جب چاہوں گا تم سے داد لے لوں گا، داد لینا مسئلہ ہی نہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تیسری تیری دلیل، جان کو خطرہ ہے. پھر پکے رہنا، جس بات سے جان کو خطرہ وہ کام نہیں کرنا. جا ڈاکٹروں سے پوچھ، حکماء سے پوچھ، طبیبوں سے پوچھ. کبھی کبھی فوڈ پوائزن نہیں ہو جاتا؟ کھانا زیادہ کھانے سے زہریلا ہو جاتا ہے، بندہ مر نہیں جاتا؟ تو پھر دے فتویٰ کھانا کھانا حرام. بولنا. اور پھر بھی تو باسط ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے. جان تیری ہے. بس یار جتنا میں نے تیرا انتظار کرنا تھا کر لیا. اب تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقت والا یہ آل محمد کا کرم. جان جس کی تھی اس کے کام آ جائے گی. تیرے چھٹے امام سے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا زواری حسین کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، کربلا کے راستے میں دریا آتا ہے، سوائے کشتی کے پار نہیں کر سکتے. اور مولا کبھی کبھی ہوتا ہے طوفان آتا ہے، کشتی الٹ جاتی ہے، بندے مر جاتے ہیں. کیا سرکار کا حکم ہے سواری نہ کرے، جان کو خطرہ ہے. امام فرماتے ہیں کشتی الٹ بھی جائے تو دریا میں نہیں الٹنی، سیدھی جنت میں جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. کشتی الٹ بھی جائے جیو. کشتی الٹ بھی جائے سیدھی جنت میں جاتی ہے. دھیمے لہجے سے فکرہ کروں، قیمت ملے گی. دعا کریں گے جس کی زواری جنت میں لے جاتی ہے اس کی عزاداری کہاں لے جائے گی؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں تہہ دل سے شکر گزار. الحمدللہ پیغام ولایت ادا ہوا. چلو ایک بات اور سنو، پھر ایک ناظم کا ٹکڑا اور یا علی. سیدہ کلال تمہیں حصہ تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ تیری نسل کی امانت ہے بھائی، یہ باتیں بتانا ضروری ہے. خیبر خندق سنا کے 4 نعرے لگوانے کا ہنر سیدہ نے مجھے بڑا عطا کیا. لیکن نعرے لگوانے داد لینا میرا مقصد ہی نہیں ہے. میرے منصب کا کوئی تقاضا ہے، وہ پورا کرنا ہے. امام حسین تمہیں وقت بڑا تھوڑا رہ گیا بھائی. ہونے والی ہے ذوالفقار بے نیام. پھر یا علی علی ہوگی یا سر اڑیں گے. ہاں اللہ تمہیں حصار، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو آ جا ان کے دروازے پہ. یہی حقیقت ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. چلو ایک بات اور کرتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں. تو کہتا ہے ریاکاری ہے نا، ریاکاری سے ماتم حرام ہے. یہ ذکر شبیر پہ میرا ہاتھ ہے. جس مسلک سے کہے میں حدیث اس کی کتاب سے تمہیں نکال کے دکھاؤں. حسین تو اس اسم اور راز الہی کا نام ہے کہ جس کے لیے ریا بھی عبادت ہے. ہاں
کیا 73 فرقے کے کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے کہ من بقا علی الحسین او تباکا او ابکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے. اچھا چلو میں مصائب پڑھوں گا تم رو گے، کوئی مومن رو پڑے گا، یہ تو دو باتیں حقیقت ہو گئی بھی میں رولا رہا ہوں تم رو رہے ہو. یہ تیسری بات رونے کی شکل بنائے، اس کا مطلب ہے رونا آ نہیں رہا بس شکل بنائے، یہ ریا نہیں تو کیا ہے؟ اچھا حدیث کا جو ترجمہ ہے نا اس میں بڑا راز ہے بھیا. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حسین پہ روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے وہ عبادت ہے. نہیں، عبادت تم کرتے ہو لیکن ضروری نہیں کہ اس کا صلہ جنت بھی ہو. ہاں عبادت قبول ہو نہ ہو مشیت الہی کی مرضی، لیکن رسول نے تو یہاں سند دی ہے جو روئے رلائے رونے کی شکل بنائے وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، حدیث ہے تیرے چھٹے امام. میں احادیث اور آیات اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ جس نے اعتراض کر رہا ہوں مولا کے فرمان پہ کرے. میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، حدیث کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو میں تو تیرا قبلہ سیدھا کرنا چاہتا ہوں نا، تیری خیر کا ہی چاہتا ہوں. جو مالک نے کسکول میں خیرات اتاری ہے وہ تیری امانت ہے، تم تک پہنچانی تو ہے نا. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ حسین کا زائر گھر سے زواری کے لیے چلے، توجہ، زواری کے لیے چلے اور سلام حسین کرنے کے بعد واپس گھر آئے. کتاب کا حوالہ میں نے بتا دیا، رائٹر میں نے بتا دیا، جو جھوٹے کی سزا وہ میری. اگر حدیث نہ ہو تو بول نہ بول، تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. سرکار صادق فرماتے ہیں زائر حسین گھر سے کربلا جا کے واپس گھر آنے تک مولا فرماتے ہیں اسے رستے میں جتنی بار پسینہ آئے. میں نے کہا تھا نا میری اگلی گفتگو ماتمیوں کے حصے کی ہے. جو ہلکے کے ماتمیہ ذرا ایک دفعہ ہاتھ تو بلند کرے. الحمدللہ میں ذاکر بات میں ہوں، ماتمی ادادار پہلے انشاءاللہ کل تمہارے درمیان کھڑے ہو کے مولا کو خون کا پرسہ پیش کریں گے اگر مشیت الہی نے چاہا تو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مالک فرماتے ہیں گھر سے لے کے واپس گھر آنے تک زائر حسین کو جتنی بار پسینہ آئے، جتنی بار پسینہ آئے، اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو ہاتھ اٹھائے نا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کلال تمہیں جتنے باہر کھڑے ہو نا اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. فکرہ بازو سے پکڑ کے یوں کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے. فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. بالا فرماتے جتنی بار پسینہ آئے ہر پسینے کے ہر قطرے کے عوض اللہ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے جو قیامت تک زواری حسین کرے گا. ثواب ظاہر کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈال، میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. پسینہ 70 درجے پس ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. جا فزکس کیمسٹری بایو پڑھانے والے استادوں سے پوچھ، پسینہ 70 درجے پس ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں خلا کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے. بابا نور شاہ جی ساری زندگی ظہیر سجدے میں پڑا رہے نا، 14 مصرے کی خیرات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. بات میری حسین کے ماتمی سے ہے. میں کہہ رہا ہوں خلا کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. ظاہر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے، ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا. آہا اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ماتم میں بہے خون کا اللہ تمہیں حصارے میں کچھ مصروں کا سفر آتا ہوا ہے.
किबला भी आ गए हैं, उन्हें ज्यादा जहमत भी ना दूं, लेकिन बात अपनी भी अधूरी नहीं छोड़ के जाना चाह रहा। बाबा जी का भी इंतजार था कि दीदार हो जाए तो मैं बात मुकम्मल करूं। अब तक मैंने गला बचाया है कि ये मिसरे पढ़ूं, अब मैंने गले की परवाह नहीं करनी, तेरी परवाह करनी है कि तू कितना वसूल करता है। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, ज़मीन गैरत के सारे गुलशन के फूल लफ्जों में ढल गए हैं। खुदा की कसम, आसमान कीमत में ले आओ ना तो कीमतन कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ज़मीन गैरत के सारे गुलशन के फूल लफ्जों में ढल गए हैं, शऊर की मस्जिदे अजल में अज़ा हुई तो मचल गए हैं। हुसैनियत की नमाज इश्क़े हुसैनियत की सफ़ों में आके संभल गए हैं, सजूद मातम अदा हुए तो यजीदियत को कुचल गए हैं। अल्लाहु अकबर। अब तू कहता है कि मातम कौम का मसला नहीं है, हाँ तेरी कौम का नहीं होगा। तू जिस कौम से ताल्लुक रखता है ना, तेरी कौम का मसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मातम वाहिद दलील है जो बताती है मैं मकतूल के साथ हूं कि कातिल के साथ। अकबर, आ तुझे मातमी की तौकीर समझाऊं। ये मातमी होता कौन है? दरूद की सल्तनत के मालिक की बंदगी है गरूर इसका। जितने मातमी हो ना, हर बंदा अपने आप को मातमी समझता है, तो मेरे मिसरों का मिस्ताक हर वो मातमी है जो हुसैन का मातम अपनी इबादत समझता है। बाबा जानी शादी से लेके वो हर आखिरी अदादार हुसैन तक मेरा पैगाम जाना चाहिए। दरूद की सल्तनत के मालिक की बंदगी है गुरूर इसका, सिफात वहदत गवाह है जिसकी उसी किताबे शऊर इसका। कौन मातमी बशर लिबादे में करबला के वली को झुकता है नूर इसका। जिसने सोचना है वो सोचता रह जाए और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। यजीद सोचों की मौत बन के हुआ जमीन पर ज़हूर इसका। 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, 2 मिसरे तेरे दिल में हुसैन हुआ, जुर्रत नहीं तो चुप करके जमीन पे करार ले जाए। मातमी है तो अपने हिस्से की अमानत वसूल कर। ये मातमी होता कौन है? मैं कह रहा हूं मुकाम इसका जहां में कैसे समझ में आएगा आदमी को। खुदा से मांगा था जिसने गाजी, उसी ने मांगा है मातमी को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा से मांगा है जिसने गाजी, अल्लाह अकबर। उसी ने मांगा है मातमी को। खुदा से मांगा है जिसने गाजी, उसी ने मांगा है मातमी को। एक दफा पहले मैं मातम करूं ताकि मेरा शुमार मातमियों में हो जाए, तो फिर मैं मिसरा पढ़ूं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। यजीदियत पे अजाब हक है जो हाथ सीने पे आ रहा है। अल्लाह अकबर। यजीदियत पे अजाब हक है जो हाथ सीने पे आ रहा है। यजीदियत पे अजाब हक है जो हाथ सीने पे आ रहा है। यजीदियत पे अजाब हक है। कोई तस्बीह का असर है, दिल चाहता है वक्त रोक लूं, बार बार यही मिसरे पढ़ो। यजीदियत पे अजाब हक है जो हाथ सीने पे आ रहा है। रसूल देते हैं उस पे मौसा जो दाग मातम सजा रहा है। रसूल देते हैं, नहीं 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 नहीं, इतनी थोड़ी सी दाग से मैं राजी होने वाला बंदा ही नहीं, उस मयार पे बोलोगे तो फिर बात बनेगी। रसूल देते हैं उस पे मौसा जो दाग मातम सजा रहा है। ये आग पे करके शाह का मातम, ये आग पे करके शाह का मातम अज़ा का रुतबा बता रहा है। खलील से जो हुआ तो जाहिर वो मौजज़ा भी दिखा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। खलील से जो हुआ था जाहिर, ये मैंने अब तक की तकलीफ समाज जनाब को दी है। मुझे पता है कि इसके बाद इतने फतवे मेरे सीने पे दागे जाएंगे कि जितने मैंने सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन हक पढ़ना क्योंकि जोर में पढ़ना है। यजीदियत पे अजाब हक है जो हाथ सीने पे आ रहा है। रसूल देते हैं उस पे मौसा जो दागे मातम सजा रहा है। ये आग पे करके शाह का मातम अज़ा का रुतबा बता रहा है। खलील से जो हुआ है जाहिर वो मौजज़ा भी दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं ये क्यों ना हकदार हो ज़माने में कामयाबी ये दायमी का। नमाजियों की जबी से ऊंचा है पैर मौला के माथे।
امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. وقت میرا تھوڑا رہ گیا, اگلا بند نہ پڑھوں گا تو بات تشنا بیان رہ جائے گی. پیر مولا کے ماتمی کا, نمازیوں کی جبیں سے اونچا ہے پیر مولا کے. جتنے ماتمی ذرا ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند کریں. الحمدللہ. اگر اگلے مصروں پہ ایسے ہی ہاتھ بلند کرو تو پھر لطف کی بات ہے. پیر مولا کے ماتمی کا دلیل پوچھ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وہ ایک صف ہے نمازیوں کی. بالکل مطمئن کھڑا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ خاموشی دلیل ہے. انتہائی توجہ میں بیٹھے اور انتظار میں بیٹھے ہو کہ کچھ پڑھو. وہ ایک صف ہے نمازیوں کی مگر یہ ماتم کی صف عجب ہے. فرق پڑھنے جا رہا ہوں بابا جی. وہ ایک صف ہے نمازیوں کی مگر یہ ماتم کی صف عجب ہے. وہاں منافق بہت ملیں گے, یہاں پہ مومن ہی منتخب ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں بابا جی. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ضروری ہے کہ میں گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. وہ ایک صف ہے نمازیوں کی مگر یہ ماتم کی صف عجب ہے. جو داتو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے. اپنے کمال پہ ناز نہیں, دینے والے کی عطا پہ ناز ہے. وہاں منافق بہت ملیں گے, یہاں پہ مومن ہی منتخب ہے. وہاں پہ شجرے ہیں داد والے. بول بول بول. وہاں پہ شجرے ہیں داد والے, یہاں برابر حسب نسب ہے. خطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے. اللہ تمہیں ہی ساتھ تہے دل سے شکر گزار ہوں. بابا جی مجھے آج بھی آپ کا, تو شاعر ہے نا, بحیثیت شاعر یہ مصر وصول کرنا, مجھے آج بھی آپ کا فکرہ یاد ہے. مجھے ماتمی اولاد کی طرح پیارا ہے. اگر یہی بات ہے تو میں مصر آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. وہ ایک صف ہے نمازیوں کی مگر یہ ماتم کی صف عجب ہے. وہاں منافق بہت ملیں گے, یہاں پہ مومن ہی منتخب ہے. وہاں پہ شجرے ہیں داد والے, یہاں برابر حسب نسب ہے. وہاں پہ اکثر ہی لعنتی ہے, یہاں پہ شامل جہاں کرم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہاں پہ اکثر ہی لعنتی ہیں. رکھ میدان, آیتوں کی گٹار باندھ کے ثابت کروں, وہاں پہ اکثر ہی لعنتی ہے. بس بابا جی میں نتیجہ پیش کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ, چاچا جی ذرا جلدی بیٹھیے گا. وہ دیکھ تو راستہ دے, بزرگوں کو راستہ دے, میری محنت ضائع نہ ہو جائے. وہ دیکھ دوزخ کا ایک منظر, علی دوست مجھے دیکھنا. وہ دیکھ دوزخ کا ایک منظر, وہ دیکھ, وہ دیکھ دوزخ کا ایک منظر کہ جیسی تردید لاتے مجھ کو بندے چپ کر گئے, لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. وہ دیکھ دوزخ کا ایک منظر کہ جس کی تردید لاتے مجھ کو, میں کئی نمازی دکھاؤں جلدے, تو ایک ماتمی دکھا. اللہ اکبر. اب تو صحیح فتوہ لگے ہی لگے. بسم اللہ. جتنے تمہیں لگے وہ بھی میرے حصے میں بھیج دیں گے. تیرا نقصان جو کوئی نہیں ہوا. نقصان ہوا کہاں ہے؟ ہائے, تیری بیٹیاں زنجیر پہن کے بازار آئی ہوتی, تمہیں پتا ہوتا ماتم کہتے کسی. عظم اللہ اجورکم. فتوہ لگا دینا بڑا آسان ہے. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کے, ان سے کسی نے سوال کیا قبلہ ہر نبی پہ ظلم ہوا ہے اور سوچ سے آگے کا ظلم ہوا ہے. کسی نبی کو دیوار میں چنوایا گیا,
کسی نبی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام، انہیں 4 مرتبہ قیمہ بنا کے پکایا گیا، قدرت خدا سے پھر زندہ ہو جاتے تھے۔ اتنا ظلم ہوا ہے انبیاء پہ۔ ان سے سوال کیا گیا قبلہ نبیوں پہ ظلم تو پڑے ہوئے، لیکن ایسے کسی کا تذکرہ نہیں جیسے حسین کا تذکرہ ہے۔ جملہ میں نے پڑھ دیا، ہو سکتا ہے مجھے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ سیدزادہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے زاروں کی تار رو پڑا اور رو کے کہا کیسے ہو ان کا تذکرہ حسین کی طرح، ان کی کوئی زینب جیسی بہن جو نہیں۔ عظم اللہ اجورکم۔ بسم اللہ۔ جو مقتل سے لے کے دشمن کے دربار تک بتاتی جاتی میرا باغی نہیں تھا نمازی تھا۔ خود سلطان پڑھے آرام سے، بڑی تسلی سے 2 جملے مصائب کے پڑھنے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ میری مصلے پہ مجھے جتنا مصائب سے عشق ہے، میں ہر روز مصائب کی خیرات مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار ماتمی پہلے ہوں۔ سلطان کربلا کا اپنا فرمان ہے جتنا ممکن ہو سکے مجھ پہ رویا کرو۔ آگے جواب بھی خود مولا فرمانے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اعظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ تیرے 12ویں امام کا سلام ہے، الذی جسمہ عریان و بدن سہکان۔ میرا سلام کربلا کے اس مظلوم پر جس کے جسم کو لوٹا گیا، کوئی غریب کی ابا لے گیا، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ جس کا ہاتھ اور سینہ بنا ہی ماتم کے لیے نا، وہ ماتم کے لیے ذرا تیاری کرے۔ آج مجھے مصائب پڑھنا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اجازت ہے سیدزادہ؟ رونے والوں، کوئی غریب کی ابا لے گیا، کوئی کبا لے گیا، کوئی غریب کا کمر بند لے گیا، کوئی غریب کا امامہ لے گیا، کوئی غریب کی نالین لے گیا۔ سید و غیر سید و 12ویں امام کا سلام یہاں رکا تو نہیں، فرماتے ہیں وَجِسْمُهُ عُرْيَانٌ وَبَدَنٌ سُہْقَانٌ۔ میرا سلام اس مظلوم پر جس کے بدن کو سہقان کیا گیا۔ اب میری زبان میں وہ طاقت ہی نہیں کہ میں صحیح ترجمہ پڑھ سکوں، اللہ درجات بلند کرے۔ بابا سید نسیم عباس رضوی صاحب کے کربلا گاہ میں شام بابا جی مجلس تھی، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہی 12ویں کا سلام پڑھا۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سید ہے، سردار ہیں، عالم دین ہے، بتائیں تو صحیح سہقان کہتے کسے ہیں؟ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو لفظ انہوں نے کہا ظہیر بیٹا میں صحیح ترجمہ کر دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مارو گے، میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، شام غریبہ پتہ نہیں چلتا تھا کربلا کی ریت کون سی ہے، حسین کا گوشت کون سا ہے۔ مرحبا مرحبا، شرم کر کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ عظم اللہ اجورکم۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، چل تو رو پڑا ہے نا، تیری آوازیں بلند ہو گئی ہیں نا، ایک جملہ گنہگار آنکھوں سے جو کتاب میں مقتل میں روایت دیکھی ہے۔ بابا جی اجازت ہے، پیچھے کمی صاحب بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں، ان سے تائید کروا لینا، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتے ہیں بدن سہقان، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ یہ قبلہ سید نسیم عباس رضوی کا ترجمہ ہے۔ اب جو مقتل کی کتاب میں نے فکرہ دیکھا ہے نا، جب مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو دوڑ دوڑ کے کہتی تھی گھوڑے رک جاؤ، تمہارے سموں میں میرا بچہ پھنسا ہوا۔ بڑا کوئی امیر مزاج بنتا ہے جو ماتم نہیں کر سکتا، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے نا، ماتم کرو کہ تمہارے بات بسم اللہ، تمہارے سموں میں میرا بچہ پھنسا ہوا۔ کار ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ درجات بلند کرے، سپیکر والے احسان کر ذرا آواز بڑھا دے، تھوڑی سی کو بھی دے دے، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، بس ٹھیک ہے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ بابا سید صابر صبر ہوں کے
وہ بڑا ایک عتیب فکرہ کہا کرتے تھے لیکن درد سے بھرپور تھا. میں نے جوانوں کو سر ٹکراتے دیواروں سے دیکھا ہے. وہ کہا کرتے تھے جتھا لتھا ہے اٹھا پٹھا نہیں. یا حسین یا حسین. بطول کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو ہائے حسین کر کے روتا ہے. ذرا سارے کہو تو صحیح نہ ہائے حسین. سارے ادنار کہو ہائے حسین. سار پہ ماتم کرنے والے اکبر کی ماں تجھ پہ راضی ہو جائے. کہو تو صحیح نہ ہائے حسین. سارے ادنار بابا جی کہے تو صحیح نہ سارے ہائے حسین. وہ کہا کرتے تھے جتھا لتھا ہے اتھا کٹھا نہیں تے جتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں ہویا. اب مجھ سے سوال کرو نا, گرا تو ہے نہر القما کے کنارے. میں کیا جانتا ہوں, مجھے کیا پتا غریب کے ظلم کون سے ہیں. تیرا 12واں امام فرما رہا ہے رونے والوں جب غیبت صغرا کے زمانے میں کربلا میں آتا تھا نا میرا امام, ہر جگہ پانی روتا تھا. نہر القما کے کنارے خون روتا تھا. صحابی پوچھتے تھے مولا ہر جگہ پانی روتے ہو یہاں خون کیوں روتے ہو؟ 12واں سر سے امامہ اتار کے خون رو رو کے سر پہ ماتم کر کے کہتا تھا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا ہے. مرحبا مرحبا, اللہ کرے میں وہاں لے جا سکوں جہاں میری نگاہ ہے. او سیدو غیر سیدو, یہ ہے گرنے والی جگہ. کوئی 1.25 کلومیٹر سفر بنتا ہے گرنے والی جگہ سے مقتل تک. جو کربلا کے زائرین گئے ہو گواہی دینا. بابا جی میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں, کم از کم 1.25 کلومیٹر سیدہ. اب مجھ سے سوال کرنا یہ حسین کیسے گیا ہے؟ یہ بھی تیرے 12ویں امام کے فکرے ہیں. کبھی اٹھتا تھا, اگلے جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی اٹھتا تھا, کبھی اکبر کی موت کھا گئی تھی نا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی بیٹھتا تھا, کبھی چلتا تھا. 12ویں امام رو رو کے کہتے ہیں بس کچھ قدموں کے بعد حسین نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اچانک میرے دادا پہ خسی چھا گئی. صحابہ نے رو کے پوچھا مولا پھر اگلا سفر حسین نے کیسے کیا؟ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. 12واں امام خون رو رو کے کہتا ہے آگے حسین نہیں گیا, قاتل لے گیا تھا. بالا کیسے لے گیا؟ آواز آئی جن زلفوں میں ماں کنگھیاں دیتی تھی ان کو ماتم کرنا کیا شرما کے رونا بیٹھا ہے. جن زلفوں میں بطول کنگھیاں دیتی تھی انہی زلفوں میں حرامی نے ہاتھ ڈالا. آگے آگے قاتل چلتا گیا, پیچھے پیچھے لڑی. بسم اللہ. مرحبا, مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. ماتم کر کے رونا بسم اللہ بسم اللہ. آگے آگے قاتل چلتا گیا. ذرا حوصلہ کری مجھے مسائل پڑھنے دینا. میں نے آج مصلی پہ خیرات مانگی ہے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بسم اللہ. جی میں 1000 دفعہ کہوں. اچھا تو کہہ رہا ہے میں پڑھ, اب مرتے ہو تو مر جاؤ, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور سیدو غیر سیدو رکھ میرے سر پہ قرآن. 12ویں امام کہتا ہے صرف قاتل زلفوں سے پکڑ کے کھینچا رہا اور رونے والے 2 قدم چلتا تھا, غریب کے رخسار پہ تماچا مارتا تھا. 2 قدم چلتا تھا, حسین کے رخسار پہ تماچا مارتا تھا. پیر خیمے کے دروازے پہ قرآن اٹھا کے کہتی نہیں نمار, اور میری ماں نے چکیاں 20 ہاتھ پکڑ لے بھائی کے. یا حسین میں پڑھوں گا مصائب آج. سید اجازت ہے؟ میں نے فضائل جان بوجھ کے تھوڑا پڑھا ہے. مصائب پڑھیں گے آج. رات ہی رونے کی ہے, علی کی بیٹیوں کی یتیمی کی رات ہے. کوئی اتنا مظلوم ہے نا, اتنا مظلوم ہے کربلا والا. علی کفن میں رو کے کہتے تھے ہر کوئی روئے پر حسین نہ روئے. مرحبا مرحبا, اللہ کرے میں وہاں لے جا سکوں جہاں میری نگاہ ہے. سیدو غیر سیدو, میں ظلم پاڑ ہی نہیں سکتا جتنے کربلا کے غریب پہ ہوئے ہیں. تیرے چھٹے امام کی روایت ہے جتنے قرآن کے حرف ہیں نا اتنے میرے دادا کو زخم آئے.
बड़ी मुश्किल से मैं खुद पे कंट्रोल करके खड़ा हूँ, लहजा कंट्रोल करके खड़ा हूँ। अगले जुमले में मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। सैयदो इजाजत है मैं पढ़ूँ फिक्रा रिवायत? सैयदो गैर सैयदो, ये था गिरने वाली जगह से मक्तल तक का सफर। मुझसे सवाल करो मक्तल से लेके मदफन तक हुसैन कैसे गया है। वो सफर था 3.25 किलोमीटर का। ये बड़ा मुख्तसर सफर है, सिर्फ 17 कदम का फासला है। जहां हुसैन पे 13 ज़रबे चली, मदफन तक 17 कदम का फासला है। मुझसे सवाल करो हुसैन ने किस वक्त किया। अब मरते हो तो मर जाओ, मैं छुपा नहीं सकता। सैयदो गैर सैयदो, ये हुसैन नहीं चला, हुसैन की लाश चली है। मुझसे सवाल करो किस वक्त चली है। रोने वालों उस वक्त चली है जब अम्मा ज़हरा उधार लेने आई है। रोने वालों किस वक्त सैयदा उधार लेने आई है, जब जमाल मलून हुसैन का कमर बंद लूटने आया है। और रोने वालों अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके, जब बेगैरत कमर बंद लूटने आया है ना, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सकूं। और रोने वालों हरामजादे ने कमर बंद की गांठों पे हाथ रखा, या कटे हुए गले से आवाज आई, हया कर मेरी लाश चुरिया नगर, कल मेरी लाश में मेरी उस बच्ची ने आना है जो मेरे सीने बगैर सोती नहीं है। अल्लाह करे मैं मरे, वो बंदा मुजरम है जो वली की बेटियों को मातम न कर सके। और सैयदो गैर सैयदो, हरामजादा कभी दायां हाथ हटाता, हुसैन का बायां हाथ आ जाता। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो मातम न कर सके। और आने वाला आधा घंटा हरामी कोशिश करता रहा, दायां हटाता बायां आ जाता, बायां हटाता दायां आ जाता। रख मेरे सर पे कुरान। आधे घंटे के बाद हरामजादा ने करबला में कोई ऐसी हरकत की है, हरामी ने एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा उठाया और रोने वाला नीचे पत्थर रखा। मातम करके रोना मातमी की शान है, सर पे मातम का पुशाना चाहिए। और रोने वाला नीचे पत्थर रखा, ऊपर तलवार का टुकड़ा रखा, ऊपर से पत्थर से ज़रबे मारना शुरू की। और रोने वाला हुसैन का ये हाथ कलम हुआ, हुसैन का ये हाथ कलम हुआ। शोहदा की लाशें तड़पी, अकबर की आवाज आई, चाचा गाजी और मेरा बाबा अकेला रहा। मैं खड़ा हाथ में जोड़, तुम आदमी है सभी, बिस्मिल्लाह हाथ में खड़ा मेरे भाई के, हौसला करी मेरा, चल दो मुझे मसाए पढ़ने देना। बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लूं। बड़ा रो चुका है तू। मुसलसल रोना बशर का काम ही नहीं है। मुसलसल रो गया हुसैन को सज्जाद, मुसलसल रो गई अली की बेटियां, जो 40 साल खून रोने के बाद कफन में भी लिपटा हुआ था, तो कफन का रंग तब्दील हुआ। जनाबे पाक ने कदमों पे बोसा दिया, माला दुनिया से जा रहे हो, अब तो खून न रो। जनाबे सज्जाद की आवाज आई, कैसे न रो, मुझे 13 ज़रबे नहीं भूलती, मुझे फूफी का बाजार नहीं भूलता, मुझे तर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरा मां बिस्मिल्लाह। सांस ले लो, सांस ले लो, बस आखिरी फिक्रा, मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, ज्यादा तेरी मोहब्बत को ना आजमाऊं। रोने वालों ये बेगैरत कहता है मैंने देखा, हाथ कलम हुए ना गरीब, काला तूफान आया, आंधी चलने लगी। कमीना कहता है मैंने सोचा अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा है, डर के टीले की ओट में छुपा। बेगैरत खुद रिवायत करता है मैंने देखा इसी माहौल में आसमान से एक नूर का महमल उतरा है। या सैयद आबादी, अब जुमले नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे जितने सैयद बैठे हो ना, मैं कनीज का बेटा हूँ, पुरसा देने आया हूँ, जाकिर मनवाने नहीं आया। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ तो सुन सके। और सैयद गैर सैयद, आसमान से एक नूर का महमल उतरा। कमीना कहते मैंने देखा चंद कदमों के फासले पे हमारी नूर की उतरी, पर्दा हटा, अंदर से एक जवान बाहर आया जिसका काला लिबास था, सफेद दाढ़ी थी, गिरेबान चाक था, सर में खाक थी, अमावा खुला हुआ था। गरीब के पास आके कहता हुसैन नाना शुक्रिया अदा करने आ गया। और आने वाला भी नाना से बातें कर रहा था, मेरा पत्थर का गले जाए तो काबू कर। और आने वाले जमाल कहते एक और हंसी बाहर आई, हुसैन के पास आके कहती है बाबा अली सलाम करने आया। बाबा अली का नाम आया, गरीब में कटे गले से आवाज आई, बाबा बाबा खैबर का दारू खाना बड़ा आसान है, बाबा अकबर के सीने से बर्छी का। या सैयदा, या
या सैयद, बस आखिरी जुमला, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाला ये बेगैरत कहता है, फिर जनाब हसन आए ना, हसन हुसैन के पास आके कहते हैं, हुसैन भैया इतना बता, मेरे कासिम ने वफा तो की है ना, गरीब करबला की आवाज अब्बास के बराबर उतरा है। और रोने वाला बस ये तीन हस्तियां मिलती रही, अभी नाना बाबा भाई से बातें जारी थी। बेगैरत कहता है, आसमान से एक नूर का मोहम्मद और उतरा। अब ये जुमला मैं पर्देदार इज्जत वाली माँ बहनों बेटियों के लिए कहने जा रहा हूँ। ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, गरीब का पुरसा ऐसे देना जैसे जनाजे पे मातम करते हैं। और सैयदों कमीना कहता है, अब जो नूर की हमारी का पर्दा हटा, अंदर से मर्द नहीं, एक काले बुरके वाली मस्तूर निकली है, जैसा एक हाथ पहलू में था। गरीब के 17 कदम के फासले में माँ की आवाज आई, शबीर माँ उधार लेने। मरहबा मरहबा मरहबा, जब कहा ना उधार लेने आई है, गरीब के कदे गले से आवाज आई, अम्मा अम्मा, नाना बाबा भाई मेरे पास चल के आए हैं। अम्मा तू 17 कदम के फासले पे क्यों रुक गई? बीवी की आवाज आई, शबीर उन्होंने तेरा कर्जा देना था, तूने माँ का कर्जा देना है। अम्मा कौन सा कर्जा? आवाज आई, हुसैन याद कर, 3 जमातियों शादी थी, मुझे अली जैसे इमाम ने कफन पहनाया, मेरी सारी औलाद मेरे जनाजे पे आई, तूने रोक कहा जब तक अम्मा कफन से न बुलाए मैं नहीं आऊंगा। हुसैन याद कर, मैंने तुझे कफन से बुलाया था, अब देना माँ का उधार। और आने वाला गरीब ने माँ का कहना मान के रेत में सफर करना शुरू किया। और आने वाला कदे गले से आवाज आई, अम्मा तूने कफन से बुलाया था, मैं तेरा बेकफन बेटा। और आने वाला गरीब को ऐसे चलते देख के ना बतूल ने दोनों हाथ सर पे मारने शुरू किए। आवाज आई, हाय गरीब, हाय अल्लाह रासी, हाय मुसाफिर। शबीर की आवाज आई, अम्मा अम्मा मेरी गर्दन पे ज़रबे शिमर मारता रहा, अम्मा तेरे बाजू किसने जख्मी किए? बतूल की आवाज है, हुसैन वो तो दुश्मन समझ के और तेरे गले पे खंजर मारता रहा। मैं कभी दाया हाथ रखती थी, कभी बाया रखती थी, रो रो के कहती थी न मार, और मैंने किया